و اما ناقص، مرکب کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مرکب تام پہلے بتایا، اس کے دو قسمیں، خبریہ انشائیہ۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مرکب یا تو ناقص ہوگا۔ شارح اس پر کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَصِحَّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، إِن لَّمْ يَصِحَّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، اگر اس پر قائل کا سکوت صحیح نہ ہو تو مرکب ناقص کھلائے گا، یعنی بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو طلب اخبار معلوم نہ ہو تو یہ ہو جائے گا مرکب ناقص، مرکب غیر مفید۔ انہوں نے بتایا إِن لَّمْ يَصِحَّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، اس پر اگر سکوت قائل کا صحیح نہ ہو تو یہ بن جائے گا مرکب ناقص۔ تقییدی او غیرہ، آگے مصنف رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہاں پر جو مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی، مرکب غیر تقییدی۔ اسی کی تعریف کرتے ہیں شارح علیہ رحمت، تقییدی ان کان الجزء الثانی قیدا للاول نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار۔ تین مثالیں دی ہیں۔ بہرحال مرکب تقییدی اس کہتے ہیں جس کا دوسرا جز پہلے کے لیے قید واقع ہو، پہلے جز دوسرے کے لیے مقید ہو اور دوسرا جز پہلے کے لیے قید واقع ہو تو اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں۔ دوسرا کے لیے مقید ہو اور دوسرا پہلے کے لیے قید واقع ہو، جس کو اضافی توصیفی وغیرہ کہتے ہیں، نحو والے، اس کو یہاں پر تقییدی کہتے ہیں منطق والے۔ کہتے ہیں کہ ان کان الجزء الثانی قیدا للاول، مرکب تقییدی کسے کہتے ہیں کہ جزء ثانی قید ہو، اول کے لیے قید واقع ہو رہا ہو تو اس کو مرکب تقییدی کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جزء ثانی اول کے لیے قید واقع ہو رہا ہوگا تو جزء اول خود بخود مقید ہوگا ثانی کے لیے۔ اس کی تین مثالیں دی ہیں، نحو غلام زید، مثال یہ دی ہے مضاف مضاف الیہ کا، اب دوسرا جز پہلے کے لیے قید ہے اور پہلے جز مقید ہے، یعنی پہلے جز کے ساتھ قید لگی ہوئی زید کی، ورنہ مرکب بنے گا نہیں۔ ورجل فاضل، یہ مثال دی یہاں پر جو ہے دوسری مرکب توصیفی کی۔ ظاہر کہ یہاں پر صرف رجل ہوگا تو بات پوری نہیں ہوگی۔ رجل فاضل، یہ قید ساتھ اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے یہ فاضل قید واقع ہو رہا ہے رجل کے لیے، مرکب توصیفی مثال دی ہے۔ وقائم فی الدار، تیسری مثال یہ دے کر اشارہ کیا ہے کہ مرکب تقییدی صرف ان دو قسموں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ حال بھی ذوالحال کے لیے قید واقع ہوتا ہے، حال بھی ذوالحال کے قید واقع ہوتا ہے۔ قائم فی الدار مثال دے کر وہ ایک اشارہ کر دیا کہ مرکب تقییدی کے اندر صرف اضافی و توصیفی نہیں آئیں گے بلکہ حال بھی ذوالحال کے لیے قید واقع ہوتا ہے۔ او غیرہ، یہ تو تقییدی ہو گیا اور اس کے یہاں پر آگے مثالیں دی ہے۔ او غیرہ، تقییدی ہوگا یا غیر تقییدی؟ غیر تقییدی کیا ہوگا؟ اس کا الٹ ہو جائے گا کہ جس کا جزء ثانی اول کے لیے قید واقع نہ ہو رہا ہو، جس کا جزء اول دوسرے کے لیے مقید نہ بن رہا ہو تو یہ ہو جائے گا مرکب غیر تقییدی۔ وغیر ان لم یکن الثانی قیدا للاول، یا مرکب غیر تقییدی ہوگا جب کہ جزء ثانی جزء اول کے لیے قید واقع نہ ہو رہا ہو تو، نحو فی الدار والا فمفرد، اوپر یہاں پر مصنف نے کہا تھا والا فمفرد، یہ مرکب کے پہلے یہاں پر جو تعریف اور اس کے اقسام ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر جزء اول لفظ کے جزء سے معنی کے جزء پر قصد کا ارادہ نہ ہو تو فمفرد، تو مفرد بن جائے گا۔ شروع میں بتایا تھا وہ شوز ہے، والموضوع ان قصد بجزء الدلالۃ على جزء معناه فمرکب، لفظ کے جزء سے معنی کے جزء پر دلالت کا قصد کیا گیا ہو تو مرکب ہوگا۔ آگے اس کے اقسام آ گئے ہیں، اب قصد ہی نہ ہو والا مفرد تو پھر مفرد ہی ہوگا، یعنی لفظ کے جزء سے معنی کے جزء پر قصد دلالت کا قصد ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو تو یہ بن جائے گا مفرد۔ وَإِن لَّمْ يَقْصُدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ، اس لفظ کے جزء سے معنی کے جزء پر دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو تو یہ مفرد بن جائے گا۔ وَإِلَّا کا استثناء نکال دیے، معذوف نکال دیے ہے شارح علیہ رحمت نے۔ وَإِن لَّمْ يَقْصُدْ، وَإِلَّا کا معنی ہوگا وَإِن لَّمْ يَقْصُدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ، اس کے جزء سے معنی کے جزء پر دلالت کا ارادہ نہ ہو تو یہ مفرد بن جائے گا۔ وَإِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاةٌ۔ آگے مصنف علیہ رحمت نے فرمایا، اس کی تعریف بتا رہے ہیں، وَإِنِ اسْتَقَلَّ، اگر مستقل بذات ہو، یعنی مفرد مستقل بذات ہو تو فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ،
تو اپنے حیت کے ساتھ دلالت جب کر رہا ہوگا علی احد الازم الثلاثۃ، یعنی اپنے حیت کے ساتھ مل کر تین زمانوں میں کسی زمانے پر دلالت کر رہا ہو تو کلمتن، اس کو کلمہ کہیں گے، اس کو فعل کہتے ہیں نحوی حضرات، یہ ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ لفظ مفرد کی تین قسم، اسم فعل حرف، گویا کہ مصنف علیہ رحمت یہاں سے حرف کی تقسیم بتا رہے ہیں، حرف کی تقسیم تین قسمیں، اسم فعل حرف اپنے حیت کے ساتھ دلالت کر رہا ہو تین زمانوں میں کسی زمانے پر، یعنی حیت مخصوص کی بنی ہوئی ہو، اس نصر کی حیت ہے، ضربہ کی حیت ہے، اپنا مخصوص حیت کے ساتھ زمانے پر بھی دلالت کر رہا ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے، یہ والے منطقی جس کو فعل کہتے ہیں نحوی۔ وہ بھی دونی ہے اسم، اپنا حیت ساتھ زمانت پر دلالت نہ کر رہا ہو تو ہو جائے گا اسم۔ وَإِلَّا فَعَدَاتٌ، اگر مستقل ہی نہ ہو دلالت کرنے میں تو پھر حرف بن جائے گا، اس کو عادات کہیں گے، وَإِلَّا فَعَدَاتٌ۔ شارح رحمت وہوا ان استقل، اس کی قول لے کر آگے یہاں پر جو ہے ایک دو اعتراض بھی نقل کریں گے اور ساتھ اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے۔ حیت مطلب معرف ہے، نکرہ ہے۔ حیت کا معنی ہوتا ہے اس کے شکل و صورت، تقدیم تاخیر، حرکات سکنات، مخصوص صورت، مخصوص صورت فعل کا صورت ہوتا ہے، یضرب کا مخصوص صورت ہے، ینصر کا، ضرب کا، اس صورت کو حروف کی تقدیم تاخیر، شروع میں ایک کون سا رفعت ہے بعد میں کون سا رفعت ہے، اس کو حیت کہتے ہیں، تقدیم تاخیر حرکات سکنات، یہ اندر آئے گا بھی، شارح بتائیں گے۔ وَإِنِ اسْتَقَلَّ، اب یہاں سے وہی تقسیم بتا رہے ہیں حرف کے، ایک تقسیم آگے اور آئے گا وہ اور حیثیت سے ہے، یہاں پر یہ تقسیم جو ہے مستقل بذات ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، استقلال عدم استقلال کے اعتبار سے حرف کی تقسیم ہے یہاں پر۔ آگے ایک اور تقسیم آئے گا وہ پھر یہاں پر تعدد اور تفرد کے اعتبار سے ہوگا، مفرد اور یہاں پر جو ہے بہت سارے معنی بدلات کرے گا، ایک پر کرے بارہ اور حیثیت ہے، یہ اور حیثیت ہے۔ ان استقل بحیتہ، کہتے ہیں لفظ مفرد مستقل بذات ہوگا یا نہیں ہوگا، وجہ سر اس کے یہ ہے لفظ مفرد مستقل بذات ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مستقل بذات ہو یعنی اپنے ذات کے اعتبار سے مستقل ہو، اپنا کوئی معنی ہو، ان کو ایک شکل و صورت رکھتا ہو، معنی بھی اس کا کوئی بنتا ہو، اسے کہتے ہیں مستقل بذات۔ مستقل بذات ہوگا یا نہیں ہوگا، مستقل بذات ہو تو زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی مستقل بذات ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، مستقل بذات تو ہو لیکن زمانے کے ساتھ مقترن زمانہ نہ ہو، بیچ میں ملا ہوا زمانہ نہ ہو تو اسم۔ اگر مستقل بذات بھی ہو اور زمانے کے ساتھ مقترن بھی ہو تو فعل، اس کو یہ کلمہ کہیں گے۔ اگر مستقل بذات ہی نہ ہو تو حرف، حرف کیونکہ اپنے معنی دینے میں خود مستقل نہیں ہوتا ہے، وہ ذمہ ضمیر کا محتاج ہوتا ہے، سب کوئی چیز ملاؤ تب جا کر وہ اسم فعل ساتھ ملاتے ہیں۔ حرف صرف یہاں پر جو ہے ربط کا کام دیتا ہوتا ہے، ربط، اسم فعل حرف کے درمیان، اسم کے درمیان ربط، فعل کے درمیان ربط، اسم فعل دونوں درمیان ربط کے لیے آتا ہے۔ پر یہاں پر جو ہے یہ مستقل اس کا معنی نہیں ہوتا حرف کا، پر یہاں پر جو مستقل بذات ہوگا یا نہیں ہوگا، مستقل بذات ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا یا نہیں ہوگا، مقترن نہ ہو تو اسم، مقترن ہو تو کلمہ فعل، اگر مستقل بذات ہی نہ ہو تو پھر یہ حرف کھلائے گا۔ کہتے ہیں ان استقل فی الدلالۃ علی معنیہ، اگر مستقل ہو دلالت کرنے میں اپنے معنی پر، یعنی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کر رہا ہوگا، بِأَلَّا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَىٰ ضَمِّ ضَمِیمَةٍ، کسی ضمیمہ کسی چیز کی ملانے کے محتاج نہ ہو، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں خود مستقل ہو، خود اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہو، کسی کے محتاج نہ ہو، تو پھر یہاں پر دو حال خالی نہیں ہے، زمانہ بھی ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، زمانہ اگر ہو تو فعل، نہ ہو تو اسم، یا زمانہ نہ ہو تو اسم، ہو تو فعل، جس کو یہ کہیں گے کلمہ۔ بحیتہ، یہ بتا رہے ہیں کہ مستقل ہو اپنے معنی کا دلالت کرنے میں حیت کے ساتھ، یعنی اپنے حیت کے ساتھ مخصوص حیت سے مل کے زمانے پر دلالت کرے گا تو یہ ہو جائے گا کلمہ، یعنی فعل، یعنی زمانہ پر دلالت کر رہا ہے، مستقل بھی ہے اور ساتھ زمانہ پر بھی دلالت کر رہا ہے، اور زمانہ پر دلالت جو کر رہا ہے اپنے مخصوص حیت سے کر رہا ہے، اس کا اپنی حیت بھی ہے، شکل و صورت سے کر رہا ہے، تو پھر یہ بن جائے گا کلمہ۔ بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمة الثلاثة مثلا، یہاں سے گویا کہ یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اوپر مصنف علیہ رحمت نے
فمع الدلالۃ بہیئتہ کہہ کر گویا کہ اس فعل کی تعریف کے اندر اور کلمہ کی تعریف کے اندر حیت کا قید لگایا ہے۔ اب یہ حیت کا قید کو تعریف میں دخل ہے یا نہیں ہے؟ حیت تعریف لگا کر تعریف یوں کی ہے کہ کلمہ وہ مفرد ہے جو اپنا حیت کے ساتھ معنی پر دلالت کرے، یہ فعل کی تعریف ہو جائے گی اور کلمہ کی تعریف ہو جائے گی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کیا حیت کو تعریف کے اندر دخل ہے یا نہیں ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے حیت کو اگر تعریف میں دخل ہے یعنی تعریف کے اندر داخل ہے تب بھی اعتراض ہے، اگر داخل نہ کرو تب بھی اعتراض ہے۔ اگر کہو کہ حیت تعریف کا جز ہے، تعریف کے اندر داخل ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے اعتراض ہوگا کہ جسقن اور حجرن لفظ آگے آ رہے ہیں، یہ دونوں لفظ ان کے بھی کوئی حیت ہے؟ جیم سین قاف یہ 3 حروف ہے، حیت ہے ان کا، حجرہ کا بھی حیت ہے۔ تو اگر حیت کو دخل تعریف میں ہے تو پھر اس کو بھی ادات کہنا چاہیے، فعل کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی اس کو فعل نہیں کہتے، اس کو اسم کہتے ہیں، اس کو اسم کہتے ہیں۔ حیت کے قید لگاتے ہو تو پھر ان 2 حروف کو بھی جسقہ اور حجرہ ان کو بھی آپ فعل کی تعریف میں داخل کر لو، اس میں بھی حیت پائی جا رہی ہے، ان کو کیوں خارج کر رہے ہو، اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اگر حیت کو دخل نہیں ہے، حیت کے اعتبار نہیں ہے، ویسے معنی پر دلالت کر رہا ہو تو بس فعل، تو پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ ام سے، غدن، الآن، یہ جو عربی کے الفاظ ہے ان کے اندر بھی زمانہ پایا جاتا ہے۔ ام سے گزشتہ کل یہ بھی زمانہ ہے، غدن آئندہ کل یہ بھی ایک زمانہ ہے، اور آن یہ زمانہ حال ہے، تو ان میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، تینوں میں زمانہ پایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کو کوئی فعل نہیں کہتا، کوئی کلمہ نہیں کہتا، اس کو بھی اسم کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ حیت کو داخل کرو تو پھر یہاں پر جو ہے یہ جسقہ حجرہ کو بھی داخل کرو، یہ اس کا اعتراض بنتا ہے۔ اگر داخل نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر جو غدن، امسی اور الآن کو فعل میں داخل کر لو، حالانکہ داخل کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو اسم ہی کہتے ہیں۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا ہے، معترض نے اعتراض کیا تو جواب اس کا یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے حیت کو دخل ہے لیکن مطلقاً حیت نہیں ہے، کوئی بھی حیت ہو، کوئی بھی شکل صورت ہو ہم اس کو فعل کہہ دیں۔ حیت سے مراد وہ حیت ہے جو موضوعہ متصرفہ ہو، حیت کو نحوی نے بڑوں نے وضع بھی کیا ہو کسی معنی کے لیے اور تصرف بھی اس کے اندر ہو، یعنی گردان بھی اس کو چلتی ہو، متصرفہ ہو، اس کا گردان بھی چل رہا ہو کہیں، تو وہ حیت مراد ہے، مطلقاً حیت نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے جسقہ اور حجرہ کا، یہ داخل اس لیے نہیں ہوں گے، یہاں پر حیت تو ہے لیکن مطلقاً حیت ہے، کوئی حرف 3 حرف ملے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر جسقہ یہاں پر جو ہے یہ موضوع ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہے، ویسے لفظ ہے، لہٰذا یہ بھی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حجر اس میں یہاں پر جو ہے موضوع تو ہے لیکن متصرفہ نہیں ہے، اس میں گردان نہیں چلتی ہے، لہٰذا ہمارا حیت سے مراد خاص حیت مراد ہے کہ حیت موضوعہ متصرفہ کے ضمن میں پایا جاتا ہو وہ حیت ہے، اور آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ مطلقاً حیت کو لے کر رہے ہیں، لہٰذا اعتراض آپ کا نہیں بنے گا۔ اور باقی دوسرے اعتراض جو کیا تھا کہ حیت کو داخل نہ مانو تو پھر ام سے غدن وغیرہ اس میں داخل ہونا چاہے کہ وہ بھی داخل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی مادہ موضوع کی وجہ سے دلالت نہیں کر رہے ہیں زمانے پر، وہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں وہ صرف اپنے مادے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس میں وضع بھی نہیں ہے اور ساتھ متصرفہ بھی نہیں ہے، سر یہاں پر جو ہے وضع کے لحاظ سے دلالت کر رہے ہیں، وہ مادہ کی وجہ سے دلالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر جو ہے وضع کی وجہ سے دلالت کر رہے ہیں، یعنی ان کو وضع ہی اس معنی کے لیے کیا ہے، باقی فعل کے لیے وضع نہیں کیا ہے، اس میں وضع تو ہے لیکن مادہ بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر اس میں متصرفہ بھی نہیں ہے۔ مادہ کیا ہوتا ہے اور حیت، مادہ کہتے ہیں ذوات حروف کو، حروف کی جو ذات ہے اس کو مادہ کہتے ہیں۔ نصر کا نون صاد را یہ ذوات حروف ہے، اس کو مادہ کہیں گے۔ اس کا مادہ اصلی کیا ہے، یعنی اس لفظ کا مادہ اصلی کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ذوات حروف کے ذات کو مادہ کہتے ہیں، اور حیت کہتے ہیں تقدیم، حروف کے تقدیم کو، تاخیر کو، حرکات کو، سکنات کو۔ کون سی حرکت ہے، ساکن ہے، متحرک ہے، تقدیم تاخیر حروف کا، یہ ملا کے جو صورت بنتی ہے اس کو حیت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے فعل کے طریقے کے اندر حیت کا دخل ہے لیکن حیت مخصوص ہے، جو مادہ موضوعہ متصرفہ کے ضمن میں پائی جائے تو اس کو پھر فعل کہیں گے اور کلمہ کہیں گے۔ اگر مادہ نہ ہو تب بھی نہیں کہا جائے گا، موضوعہ نہ ہو تب بھی نہیں کہا جائے گا، اور متصرفہ نہ ہو تب بھی نہیں کہا جائے گا، لہٰذا دونوں دراز یہاں پر جو ہے خود و باطل ہوتے ہیں۔
تو یہ بتا رہے ہیں اس کی طرح سے جواب دے رہے ہیں ان یکون بحیث حیت ہو لیکن اس طرح سے ہو کلما تحققت حیت الترکیبیہ جب بھی اس کی حیت ترکیبیہ اس کی ترکیبی جو شکل صورت ہے یہ ثابت ہو جائے فی مادۃ موضوعۃ کسی مادہ کے اندر اور مادہ بھی ایسے مادہ نہ ہو عام مطلق مادہ نہ ہو بلکہ موضوع ہو اور متصرفہ بھی ہو تو فہما واحد من الازمنہ الثلاثۃ تو اس میں کوئی زمانہ بھی یہاں پر سمجھ میں آئے گا یعنی خاص مادہ ہو اور اس کی گردان بھی چلتی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ سمجھ میں آئے گا مثلا حیۃ نصرہ جیسا کہ کہتے ہیں نصرہ کی شکل و صورت وہی المشتملۃ علی ثلاثۃ حروف اس کی صورت کیا ہے 3 حروف ہیں مفتوحۃ متوالیۃ پے در پہ ہیں 3 مفتوح ہے نون صادرہ لگاتار ہے بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے مفتوح من ہوگا سارے فتح ہے متوالیہ پے در پہ ہیں کلما تحققت فہم الزمان الماضی جب بھی اس طرح کا مادہ یا نصرہ کہیں جوڑ جائے گا 3 حرف کو ملا کے نون صاد را کو جوڑیں گے اور صورت اس کی نصرہ بن جائے گی تو اس میں خود بخود زمان ماضی سمجھ میں آئے گا لیکن بشرط ان یکون تحققها فی ضمن مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فیہا لیکن ساتھ ہی شرط بھی ہے صرف حیت نہ ہو بلکہ حیت بھی ان یکون تحققها فی ضمن مادۃ موضوعۃ متصرفہ کہ اس کی شکل صورت پائی جاتی ہو فی ضمن مادۃ موضوعہ مادہ موضوعہ کے ضمن میں متصرفہ جو تصرف جو متصرف بھی ہو گردان بھی چلتی ہو یعنی اس شکل و صورت کا وجود آ جائے کہیں بھی اور اس کے اندر یہاں پر جو مادہ بھی ہو جیسے یہاں پر مادہ ہے مادہ اصلی 3 حروف ہے اور موضوعہ بھی ہے وضع بھی کیا گیا اس کو اسی معنی مدد کے معنی کے لیے اور متصرفہ گردان بھی چل رہی ہے نصر عنصر تو کہتے ہیں فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر لہذا کوئی نقض وارد نہیں ہوگا جسق کے لفظ کو لے کر کوئی نقض نہیں کر سکتا ہے اور حجر کے لفظ کو لے کر وجہ اس میں کیوں قید لگایا خاص حیت ہونی چاہیے اور خاص حیت یہاں پر جو ہے جسق کے اندر یہاں پر جو ہے کیا نام ہے حیت تو ہے لیکن موضوع نہیں ہے یہ مومل لفظ ہے یہ وضع کسی معنی کے لیے نہیں ہے اور حجر ان کے اندر یہاں پر جو ہے حیت بھی ہے موضوع بھی ہے لیکن اس کے اندر متصرفہ نہیں ہے یعنی گردان نہیں چلتی اس کی اور دوسری جو تھا امت سے غدن وغیرہ کیا تھا وہ صرف مادے کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے وہ اپنے مادے کی وجہ سے اور وہ اپنے یہاں پر جو ہے وضع کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے اس میں مادہ بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے متصرفہ بھی نہیں ہے تیسرا اعتراض ہو جائے گا وہ اعتراض یہ ہے کہ یعمل اور احمد لفظ احمد اور لفظ یعمل اب یہ 2 لفظ ہیں یہ کسی کے نام رکھ دیا جائے یعمل کسی کا نام رکھ دیا جائے جیسے یزید کسی کا نام ہے فعل وہ یا احمد ہے فعل احمد افعل کو وزن پر ہے بھائی متکلم میں صیغہ بنتا ہے ویسے یا یعمل و یزید کسی کا نام رکھ دیا جائے نام رکھ دیا جائے اب اس کے اندر دیکھیں مادہ بھی ہے موضوع ان کا معنی بھی ہے مادہ بھی ہے موضوع بھی ہے گردان بھی ان کی چلتی ہے متصرفہ بھی ہے لہٰذا اب اس کو تو کلمے میں داخل کر لو فعل میں لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا فعل پھر بھی کہتے ہیں اسم اور اس میں عالم کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جس کے اندر جو یہ گردان چل رہی ہے اس کے اندر جو وضع معنی کے لیے ہے وہ وضع اول کے لحاظ سے ہے شروع وضع کے لحاظ سے ہے نام رکھنے کے بعد اب وہ چینج ہو گیا ہے اب متصرف نہیں رہے نام رکھنے کے بعد کوئی گردان کوئی نہیں کرتا اسے گردان یہ تو نام سے ہٹ کے اگر کسی مادے کو لے کر ہم جو اس کو صیغہ بنا دو احمد احمدان احمد احمد ویسے نام رکھنے کے بعد اب متصرف نہیں رہیں گے اب اس کا صرف گردان نہیں چلتی ہے ہمارا مراد یہ ہے کہ وضع اول کے لحاظ سے اس کے اندر گردان بھی چل رہی ہو اور اس کا مادہ موضوع بھی ہو یہاں پر بھی وضع اول کے لحاظ سے تو یہ سب کچھ پایا جا رہا ہے لیکن نام رکھنے کے بعد اب اس کو اسم فعل نہیں کہیں گے کیونکہ نام رکھنے کے بعد پھر اس کو گردان کوئی نہیں کرتا لہٰذا یہ اعتراض بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے یا عمل اور احمدوں کو لے کر یا یزید ہو اور احمدوں کو لے کر اعتراض کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا مراد یہ ہے کہ اس کی گردان اب بھی چل رہی ہو اور یہاں پر نام رکھنے کے بعد گردان اس کی نہیں چلتی ہے لہٰذا یہ بھی فعل نہیں ہوگا بلکہ اسم ہی کھلائے گا آخر دعوانا